اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ٹائم سے ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ تہذیب کاروں کی کارروائیاں تیز ہو گئیں۔ فوج بکھر کر ملک کے گوشے گوشے میں تہذیب کاروں اور بھارت کے گھس بیٹھے گریزوں کے خلاف نبرد عزمات ہی۔ میں نے قومیت سے زلفی کو تار دیا کہ لاہور جانے کے لیے تیار رہو، میں آ رہا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ مجھے کولمبو کے راستے واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ مجھے لاہور میں اپنے خاندان والوں کی بھی فکر تھی۔ PIA کی سروس ابھی جاری تھی۔ میں کومیلا سے ایک ضروری پیمنٹ لینے کے لیے چٹاگانگ پہنچا ہی تھا کہ مجھے معلوم ہوا بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا ہے۔ ایک روز چٹاگانگ پر بھارت کے بمباروں نے بندرگاہ پر حملہ کر دیا۔ ہماری ایئر فورس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بھارت کے جہاز مار گرائے۔ اس کے ساتھ ہی ہوائی سروس بند ہو گئی۔ میں چٹاگانگ والے ہوٹل میں آ کر ٹھہر گیا۔ رات کو عثمان کے گھر گیا تو وہ لوگ کچھ پریشان تھے، پھر بھی انہیں یقین تھا کہ ہماری بہادر فوج بھارت کے حملے کے دندان شکن جواب دے گی، لیکن اس کے ساتھ بھارت کے فوجی معاہدے نے حالات کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ دوسرے مشرقی پاکستان میں صرف ڈھاکہ کا ایک ہی ہوائی اڈا تھا جو جنگ میں آسانی سے استعمال ہو سکتا تھا۔ بھارتی ہوائی بازوں نے پے در پے بمباری کر کے اپنے جہازوں کا نقصان اٹھا کر بھی اس اڈے کو تباہ کر دیا۔ اب ہماری ایئر فورس مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ ہمارا ہوائی اڈا تباہ ہو جانے سے ہمارے جہاز نہیں اڑ سکتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فضاؤں پر بھارتی بمباروں اور لڑاکا طیاروں کی حکومت ہو گئی۔ دشمن کے جہاز دن میں کئی بار آ کر ڈھاکہ اور چٹاگانگ پر بمباری کرنے لگے۔ دوسری طرف بھارت نے اپنی آدھی فوج مشرقی پاکستان کی سرحدوں پر جھونک دی تھی۔ اندر تہذیب کاروں نے تباہی مچا رکھی تھی۔ ہماری فوج کو آگے اور پیچھے دونوں طرف سے مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا، پھر بھی ہمارے بہادر جیادے ایک ایک انچ زمین کے دشمن کے ہزاروں سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ ہلی کے مقام پر جو تاریخی مارکہ ہمارے بہادر جوانوں نے لڑا، اس کی تعریف دشمن کے جرنیلوں اور غیر ملکی ماہرین نے بھی کی۔ حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ میں چٹاگانگ میں بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ ریل کی سروس بے حد خطرناک ہو چکی تھی۔ راستے میں ریل کو بمبوں سے اڑایا جا رہا تھا اور پھر وہ منحوس دن بھی آ گیا۔ میں چٹاگانگ شہر سے بھارت سرحد پر گزر رہا تھا کہ میں نے پاک فوج کے ایک جیپ کو کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس میں 2 سپاہی چھلانگ لگا کر اترے اور سڑک کے کنارے کھڑے ایک درخت کے نیچے کچھ پھینک کر پھر جیپ میں سوار ہو کر آگے روانہ ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا، وہاں کٹے پھٹے پرزا کاغذوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر پڑا تھا۔ میں نے ایک پرزے کو اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی مگر وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی بھی لفظ اٹھایا نہ گیا۔ میں شہر کی طرف آ گیا۔ شہر میں فوج کا ایک ٹرک پھاٹک کے پاس کھڑا تھا۔ اس میں کچھ فوجی بڑے خاموش بیٹھے تھے۔ اتنے میں آسمان پر دشمن کا ایک ہیلی کاپٹر نمودار ہوا جو شہر کے اوپر چکر لگا کر رانگا ماتی کے جنگل کی طرف چلا گیا۔ پھر ایک بمبار جہاز غوطہ لگا کر نکل گیا۔ ٹرک میں بیٹھے فوجی خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ریل گزر گئی تھی تو پھر پھاٹک بھی کھل گیا، ٹرک چلا گیا۔ میں عثمان کے کوارٹر کی طرف آ گیا۔ ایک دکان پر کچھ بنگالی پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ یہ مکتی واہنی کے ہندو تھے۔ کچھ مسلمان بنگالی بوڑھے انہیں حقارت سے دیکھتے ہوئے گزر گئے۔ ایک بنگالی کو میں نے روتے دیکھا۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہندو اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا، ہماری فوج کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہماری فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ مجھ پر گویا بجلی گری۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں سے سیدھا عثمان کے گھر آ گیا۔ عثمان مکان کے باہر کھڑا، وہ بھی پریشان تھا۔ میں نے کہا، عثمان بھائی تم نے کچھ سنا؟ عثمان کی آنکھیں اداس اور ویران تھی۔ کہنے لگا، اندر آ جاؤ۔ ہم اندر کمرے میں آ کر تخت پوش پر بیٹھ گئے۔ اس کی بیوی بھی پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ خبر شہر میں عام ہے کہ فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور بھارتی فوج ڈھاکہ میں داخل ہو گئی ہے۔ میں حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عثمان، یہ ہماری جیائی فوج کے شاندار روایت کے خلاف ہے۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا ہے بھائی۔ ہمارے بہادر فوج کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ لگا دیا گیا ہے۔ چٹاگانگ کے بندرگاہ پر بھارتی جہاز آ رہے ہیں۔ عثمان کی بیوی نے پریشان ہو کر کہا، اب کیا ہوگا بھائی جان؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ مکتی واہنی تو ہمیں زندہ بھی نہیں چھوڑے گی۔ میں نے کہا، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بھابھی۔ اگر یہ بھیانک حادثہ گزر چکا ہے تو پھر ہمیں یہاں سے نکل چلیں گے۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ شہر کے اوپر بھارتی فوج کے کئی ہیلی کاپٹر پرواز کرتے گزر گئے۔ باہر چوک کی طرف سے لوگوں کے نعرے اور چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ بھارتی فوج کے حق میں اور پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر مکان کی عقبی کھڑکی کا پٹ کھول کر دیکھا۔ دور کھیت پر سے پڑے سڑک پر ہندو بنگالی نوجوان کا ایک چھوٹا سا ہجوم لاٹھیاں لہرا کر نعرے لگا رہا تھا اور شاید ایک دکاندار کے سامان کو توڑ پھوڑ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ عثمان کے بچے اور بیوی سہمے بیٹھے تھے۔ میں نے عثمان سے کہا، عثمان بھائی
آپ لوگوں کو یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، مفتی بانی یہاں پہنچ جائیں گے، وہ غیر بنگالیوں کو اب خدا قتل کریں گے، ان کے مکانوں دکانوں کو آگ لگا دیں گے۔ عثمان کی بیوی رونے لگی۔ میں نے کہا بھابی خدا پر بھروسہ رکھو، اللہ ہمارا نگہبان ہوگا، اگر ہماری زندگی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ عثمان نے کہا مگر اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، ہم یہاں سے اٹھ کر کہاں جائیں گے، کہاں جا کے پناہ لیں گے، ہمارا تو یہاں کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے۔ میں نے کہا تم لوگ یہاں سے اٹھ کر گول پارا میں میرے ایک بنگالی محبت وطن دوست کے ہاں چلو۔ عثمان بولا کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ہاں ضرور، وہ ایک بوڑھا محب وطن بنگالی ہے، اس نے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے لیے اپنے ایک بچے کی قربانی دی ہے، وہ ایک سچا مسلمان اور پاکستانی بنگالی ہے، میں اس سے بات کر چکا ہوں، تم لوگ ابھی اسی وقت میرے ساتھ ناگ پارا چلو، میں کسی سواری کا بندوبست کرتا ہوں، ضروری سامان ساتھ لے چلنا، باقی سب کچھ اس جگہ پر پڑا رہنے دو۔ میں وہاں سے سیدھا ناگ پارا چل دیا۔ بستی عثمان کے گھر سے شمال کی جانب اونچے نیچے ٹیلے کے درمیان میں ایک تالاب کے کنارے پر تھی، 10-12 کوارٹر نما ایک منزل مکان تھا، ذرا پر ہٹ کر موسری کے درخت والا میرے محبت وطن بنگالی دوست مومن بھائی کا مکان تھا، یہ بھی ایک منزل مکان تھا، جس کا ایک صحن اور ساتھ لگے 3 کمرے تھے۔ مومن بھائی اس مکان میں اکیلا رہتا تھا، اس کے گھر والے بحرین گئے ہوئے تھے، مجھے وہ مکان ہی مل گیا۔ میں ریڈیو پر خبریں سن رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے لپٹ کے بولا میں یہ کیا سن رہا ہوں، ہماری فوج نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہماری فوج کو مجبور کر دیا گیا ہے، بے بس کر دیا گیا ہے، اس فوج نے جنرل رومیل کے آگے ہتھیار نہ ڈالے، ہماری فوج کی دامن پر یہ کس نے داغ لگا دیا۔ اس کی آواز بھرا گئی، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے، یہ سب کچھ ہندوؤں کی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے، ہم سب کی زندگی خطرے میں ہے، خیر جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں اپنے دوست عثمان بھائی اور اس کی فیملی کو وہاں لا رہا ہوں۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا یہ ایک کھلا گھر ہے، اگر تم شہید کر بھی دیے گئے تو کوئی بات نہیں، پاکستان کے لیے میں اپنے ایک بچے کی قربانی دے چکا ہوں، اب اگر میں بھی شہید ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بچوں کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے، عثمان بھائی کے بچوں کو کسی دوسری جگہ چھپانا ہوگا۔ میں نے کہا مومن بھائی ایسی جگہ تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا رانگا ماتی میں وہ حضرات کے معمول پہ آنے تک محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن رانگا ماتی یہاں سے بہت دور ہے اور راستہ خطرناک ہے، بہتر یہ ہوگا کہ میں عثمان بھائی کی بیوی بچوں کو یہاں سے 6-7 میل دور اپنے ایک دوست کے گاؤں میں چھپا دوں، اگر تم بھی چاہو تو وہاں پناہ لے سکتے ہو۔ نہیں مومن بھائی، میں اسی گھر میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہے، پھر جلدی سے ان لوگوں کو لے آؤ، یہاں تھوڑی دیر میں مفتی بانی کی اور بھارت کی ہندو آ جائیں گے، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں مومن بھائی کو ناگ پارا کے گھر چھوڑ کر واپس عثمان کے گھر آ گیا، ان کے بال بچوں کو ساتھ لایا اور مومن بھائی کے گھر لے آیا۔ مومن ہمارا انتظار کر رہا تھا، اس نے کہیں سے ایک بیل گاڑی کا بندوبست کر لیا تھا، جلدی سے بچوں کو بیل گاڑی میں سوار کرایا اور ہم ان کو لے کے چٹاگانگ سے رانگا ماتی کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں مومن بھائی کے دوست کا گھر تھا، وہ وہاں نہیں تھا، اس کا گھر خالی پڑا تھا، عثمان کی بیوی بچوں کو اس مکان پہ چھپا دیا گیا۔ عثمان کو تاکید کی گئی کہ وہ وہاں سے ہرگز باہر نہ نکلے، یہ مکان کیلے کے درختوں کے جھنڈ میں چھپا ہوا تھا، پاس یہ بنگالی مچھیرے رہتے تھے، وہ مومن بھائی کو بڑی عزت کرتے تھے۔ مومن بھائی نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ عثمان کے کنبے کی ہر قیمت میں حفاظت کی جائے۔ انہیں وہاں چھوڑ کر ہم واپس ناگ پارا آ گئے۔ واپس آ کر ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے سخت غلطی کی جو واپس آ گئے، ہمیں بھی اس مکان میں چھپ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی ہم مکان کے اندر جا کر بیٹھا ہی تھے کہ چوک میں 2 ٹرک آ کر کھڑے ہو گئے، لوگوں نے مکتی بانی زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے، ٹرکوں میں سے مکتی بانی کے فوجی چھانگیں لگا کر باہر کودے اور لوگوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا، کوئی انہیں سگریٹ پیش کر رہا تھا تو کوئی انہیں سوڈا واٹر پیش کر رہا تھا۔ مکتی بانی والے ان سے پوچھنے لگے کہ یہاں کے پاکستان کا حمایتی کون کون ہے اور کہاں کہاں ہے۔ لوگوں نے انہیں بستی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ہندو بنگالی فوج ایک مکان کے اندر گھس گئی اور وہاں سے کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر باہر چوک میں لے آئے۔ ہم کھڑکی سے پٹ کر ذرا سا دروازہ کھول کر سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ مکتی بانی والوں نے ہمارے دیکھتے دیکھتے 4 آدمیوں کو سنگینے مار مار کر زمین پر گرا لیا اور پھر ان پر گولیاں برسا دی، زخمی تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے۔ یہ وہ بنگالی تھے جو پاکستان سے محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک دکاندار کے اندر سے 2 بہاریوں اور 2 پنجابیوں کو گھسیٹ کر باہر لے آئے۔ انہوں نے انہیں چوک میں زمین پر 2 زانوں بٹھا دیا، پھر ایک ایک مکتی باہنی کے فوجی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی رائفلیں ہوا میں اٹھائی اور پوری طاقت سے سگینے ان کی قیدیوں کی پشت پر پھونک دی، چاروں زمین پر اوندے منہ گر پڑے، پھر ان پر سگینوں کی بارش ہونے لگی۔ ان لاشوں کو چوک میں تڑپتا چھوڑ کر مکتی بانی ہندو سپاہی دوسرے شکار کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ دوسرے لوگ ان کے ساتھ ساتھ تھے اور نعرے لگا رہے تھے،
मोमिन भाई ने खिड़की बंद कर दी और तशवीशनाक लहजे में कहा, अब ये लोग मेरे घर में आएंगे। इस इलाके में मैं भी मुहब्बे वतन मशहूर हूँ। आप लोगों को मालूम है कि मैं पाकिस्तान का जबरदस्त हामी हूँ और सच्चा मुसलमान हूँ। मैं भी घबरा गया था। अब मुझे भी एहसास होने लगा था कि मैंने यहाँ आकर सख्त गलती की है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वो हो चुका था, जो होने वाला था वो हो रहा था। अब तो हर कीमत पर आखिरी हद तक अपनी जान बचाना फर्ज था। मैंने कहा, मोमिन भाई हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? उस्मान के बाल बच्चों का क्या होगा? मैं उन्हें भी वहां से निकाल कर किसी दूसरी जगह ले जाऊंगा। चलो मेरे साथ, अब यहाँ कोई भी महफूज नहीं है। इस शहर पर मौत का रक्स शुरू हो गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया।